بہرام آج پورے 3 ماہ کے انتظار کے بعد چند روز کی چھٹی پر گھر جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سرشاری اور آنکھوں میں الگ ہی چمک تھی۔ یہ شادی کے بعد پہلی چھٹی تھی اور میجر بہرام کی آنکھوں میں اپنی نازک سی کلی جیسی بیوی کا چہرہ چمک رہا تھا۔ اس کی شرمیلی سی مسکان اور فطری حیا کے باعث گرتی اٹھتی پلکیں بہرام کے دل و دماغ پر نقش ضبط کر گئی تھی۔ اس پری پیکر کی ہر ادا بہرام کے دل کے تار چھیڑنے کو کافی تھی۔ میجر بہرام کو آج بھی وہ لمحہ یاد تھا جب وہ اپنی خوبصورت بیوی آیت کو ہمراہ لیے گھومتا، مگر کیا کرتا، ماں کی جانب سے اس بات پر سختی سے پابندی آئی تھی، سو وہ مجبور تھا۔ مگر اس بار بہرام نے پکا ارادہ کیا کہ وہ ڈیوٹی پر جاتے ہوئے ہر صورت آیت کو ساتھ لے کر جائے گا اور امی کو بھی کسی صورت اس بات پر قائل کر لے گا کہ وہ اس کے ساتھ رہے۔ وہ کیا جانتا تھا کہ انسان تو کئی ارادے باندھتا ہے، مگر ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اپنے دل پر مزید قابو پانے کی بجائے بہرام نے بے اختیار آیت کو سوچتے ہوئے اپنا سیل فون نکالا اور ایک ہاتھ سے ڈرائیو کرتے دوسرے ہاتھ سے اس کا نمبر ڈائل کرتے موبائل کان سے لگایا۔ دوسری جانب بیل جاری تھی۔ ایک بار، دوسری بار اور پھر تیسری بیل پر اس دشمن جان کی کھنکتی آواز بہرام کے کانوں سے ٹکرائی تو جیسے اعصاب پر چھائی تکن پل میں کہیں گم ہوئی تھی۔ کہاں پہنچے آپ؟ میں صبح سے تیار بیٹھی آپ کا انتظار کرتے کرتے تھک چکی ہوں۔ بہرام جلدی آ جائے۔ دوسری جانب آیت بھی شاید اپنی بے قراری کو چھپا نہیں پائی تھی۔ ارے واہ، اس بار تو لگتا ہے تمہارے دل پر جمی برف بھی پگھل چکی ہے اور تم مجھ پر مہربان ہونے کا ارادہ رکھتی ہو۔ بہرام نے اس کے دل کی کیفیت کو گہرائی سے محسوس کیا۔ یہ تو گھر آ کر ہی پتہ چلے گا۔ کیا پتہ اس بار میرا ارادہ بھی آپ کی بے تابی پر ترس کھانے کا ہو، وہ شرماتے ہوئے کہتی کال کٹ کر چکی تھی اور بہرام کے لب بے ساختہ مسکرائے تھے۔ آیت کی بات نے اس کا دل خوش کر دیا تھا، کیونکہ وہ شادی ہونے کے بعد سے اب تک اپنے اور اپنی بیوی کے درمیان موجود فاصلے کم نہیں کر پائے تھے، اور ان 2 ماہ میں اس نے ہر وقت اس فاصلے کو مٹانے کے بارے میں ہی سوچا تھا۔ گھر پہنچنے سے پہلے سرخ گلاب کے تازہ گجرے اور وائٹ ٹیوبلپ کا بگے خریدا اور آیت کی خوشی کا اندازہ لگاتے مطمئن ہوا تھا۔ گھر پہنچ کر آیت کا ہنستا مسکراتا چہرہ نظر آنے کی بجائے امی کی دل دہلا دینے والی چیخ نے استقبال کیا۔ میجر بہرام خان پریشان سا آگے بڑھا اور امی کی آواز کی سمت لپکا جو مروہ کے کمرے سے آ رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوا تو امی کمرے کے پیچھے تنگ سی گیلری کی جانب کھلنے والی کھڑکی پر جھکی تھی۔ ان کے چہرے پر بے یقینی اور دکھ کے تاثرات تھے۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جیسے وہ اپنے غم کی شدت کو قابو کرنا چاہتی تھی۔ بہرام نے آگے بڑھ کر کھڑکی سے باہر جھانکا تو وہاں مروہ اوندے منہ فرش پر گری ہوئے لرز رہی تھی اور اس کے منہ سے جاگ بہہ رہا تھا۔ میجر بہرام اپنی بہن کی یہ حالت دیکھ کر بے تابی سے اس کے قریب گیا اور جھک کر اس کو پکارنے لگا، مروہ کیا ہوا تمہیں؟ آنکھیں کھولو پلیز، میری طرف دیکھو، تم یہاں پر کیسے پہنچ گئی؟ اٹھو مروہ۔ ایک ہی سمت روح کیے بے پناہ تکلیف سے لرز کر ایک دم جھٹکا کھا کر ساخت ہوئی تھی۔ جلدی کرو، اس کو ہسپتال لے کر چلو، میری بچی کو کیا ہو گیا ہے؟ بہرام جلدی کرو، تحسین بیگم منہ پر دوپٹہ رکھ کے چیخ چیخ کر بیٹے کو پکار رہی تھی، جو مروہ کو جھنجھوڑ کر جگانا چاہ رہا تھا، مگر اس کی گردن ایک طرف کو ڈھلک چکی تھی۔ اس کا وجود تیزی سے سرد پڑنے لگا۔ بہرام خان نے اس کی ناک کے قریب انگلیاں لے جا کر اس کی سانسوں کی روانی محسوس کی اور پھر تیزی سے نفس تھام کر سناٹے میں چلا گیا۔ مروہ کی سانسیں تھم چکی تھی اور بہرام اپنی بہن کے یوں اچانک مر جانے پر ابھی تک یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ اب ہسپتال جانے کی کوئی ضرورت نہیں رہی امی، مروہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اس کو بالکل صحیح سلامت چھوڑ کر گیا تھا، پھر اچانک اس کو کیا ہوا؟ بہتی آنکھوں کے ساتھ امی کی جانب دیکھا، چہرے پر مایوسی اور نفی میں ہلتا سر دیکھ کر تحسین بیگم کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی تھی۔ نہیں بہرام، ایسا نہیں ہو سکتا، میری بچی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ کیا بگاڑا تھا میری بیٹی نے اس ظالم کا؟ مار ڈالا میری مروہ کو، میری معصوم بیٹی مروہ۔ وہ بے تابی سے چیختی رو رہی تھی
اور بہرام اپنی ماں کی بات پر چونک کر ان کی جانب دیکھنے لگا۔ کس نے مار ڈالا امی؟ آپ کیا کہنا چاہتی ہے؟ کون ہے میری بہن کی اس ناگہانی موت کے پیچھے؟ بہرام کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا تھا۔ تمہاری بیوی نے مار ڈالا میری بچی کو۔ اور اس نے کیا بگاڑا تھا تمہاری بیوی کا؟ ہر وقت ہنستی مسکراتی میری پھول سی بچی، اس کو اتنی بری لگنے لگی تھی کہ جان ہی لے لی۔ ایسا تو کوئی دشمنوں کے ساتھ بھی نہیں کرتا جیسا تمہاری بیوی نے اپنی نن کے ساتھ کیا ہے۔ تحسین بیگم زاروں قطار رونے لگی۔ امی، آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہے؟ آپ کو آیت پسند نہیں، یہ تو میں اچھی طرح جانتا ہوں، مگر وہ اتنی بری ہرگز نہیں ہو سکتی کہ میری بہن کی جان کی دشمن بن جائے۔ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ بہرام نے کمزور سا احتجاج کیا تھا۔ تمہاری جوان بہن تمہارے سامنے مردہ حالت میں پڑی ہے اور تم اب بھی اپنی بیوی کا دفاع کر رہے ہو۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ دیکھو اپنی بہن کی حالت، جس کے منہ سے جاگ نکلتی رہی اور اب جسم نیلا ہوتا جا رہا۔ کیا یہ سب دیکھنے کے بعد بھی تم مجھے غلط کہو گے؟ اس کے علاوہ اس گھر میں اور کون ہے؟ کیا تم کہنا چاہتے ہو کہ میں نے خود اپنی مروہ پھلی بڑی بیٹی کو جان سے مار ڈالا ہے؟ میں ایک ماں ہو کر ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ تحسین بیگم اپنی بات پر قائم تھی اور بہرام کو بھی یقین دلانے کی پرزور کوشش کر رہی تھی۔ یہ جو کوئی بھی ہے میں اس کو بالکل معاف نہیں کروں گا، مگر پہلے ہمیں جو ضروری اقدامات ہے وہ کرنا ہوگی۔ اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ اگر ہم نے زیادہ دیر کی تو میری بہن پر لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے اور یہ میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ پہلے ہی جانے کتنی اذیت سہ کر میری بہن اس دنیا سے جا چکی ہے، اور اب دنیا سے چلے جانے کے بعد لوگ اس کی پیٹھ پیچھے ساری زندگی اس کو برے الفاظ سے یاد کرے۔ اس کا موقع ہمیں ہرگز نہیں دینا چاہیے۔ بہرام ایک بائی کی بجائے اس وقت ایک میجر بن کر سوچتے ہوئے تیزی سے مروہ کی لاش کو گیلری سے اٹھا کر باہر لے آیا تھا، اور لمحوں میں گھر کا ماحول بدل کر رہ گیا تھا۔ مروہ کی موت نے جیسے سب کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ ماتم اور چیخو پکار کی آوازوں سے رفتہ رفتہ گلی محلے والے اور رشتہ دار بھی حویلی میں جمع ہونے لگے، جہاں مروہ کی ماں تحسین بیگم غم سے نڈال مسلسل مروہ کو پکارتی جا رہی تھی۔ اچانک جوان اور ناگہانی موت پر ہر آنکھ اشکبار تھی، مگر یہ اللہ کا حکم تھا اور اس نے ایسے ہی دنیا سے جانا تھا۔ بہرام اس حوالے سے بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، مگر لوگوں کے اکٹھا ہو جانے پر تحسین بیگم سب کے سامنے روتے ہوئے سینہ پیٹ رہی تھی۔ میری پھول سی بچی کو اس کی اپنی بابی نے مار ڈالا ہے، اور ایک یہ بھائی ہے جو اپنی بیوی سے سوال جواب کرنے کی بجائے خاموش سے کھڑا جانے کس بات کا انتظار کر رہا ہے۔ اس کو اپنی بہن کی موت کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا کہ ابھی تک بیوی کے گن گائے جا رہا ہے۔ مروہ نے جانے کس گناہ کی سزا پائی ہے۔ میں کس سے انصاف مانگوں یا اللہ؟ تو ہی میری بچی کی موت کا بدلہ لینا۔ اس کا بھائی تو برہم ہو گیا ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے، بیوی کے سامنے مرد کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ جان بوجھ کر مسلسل روتے ہوئے تحسین بیگم نہ صرف ہجوم کو مروہ کی موت کی وجہ بتا رہی تھی، بلکہ اپنے بیٹے کی خود غرضی کا بھی خوب ڈنڈورا پیٹ رہی تھی، اور نہیں جانتی تھی کہ ان کی مانگی گئی دعا کس قدر تیزی سے قبول ہونے والی تھی۔ جلد مروہ کے قتل کا انصاف ہونے والا تھا۔ وہاں موجود خواتین اپنے ذہن کے مطابق باتیں کرنے لگی۔ کوئی کہتی کہ شکل سے معصوم دکھنے والی بابی اس قدر ظالم ہو گئی کہ شوہر کی اکلوتی بہن کو جان سے مار ڈالا، تو کوئی یہ قیاس آرائی کرنے لگتی اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ مروہ نے خودکشی کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نہ اسے اس کی بابی نے مارا ہو، نہ اس نے خودکشی کی ہو۔ شاید اس کا وقت پورا ہو چلا ہے۔ ایک سمجھدار خاتون نے وہاں موجود خواتین کی مبالغہ آرائی بند ماننا چاہا تھا، مگر ان کا یہ نکتہ کسی کو بھی پسند نہیں آیا تھا۔ جتنی موتنی باتیں جنازہ اٹھ جانے تک مسلسل اسی قسم کی چہمہ گوئیاں ہوتی، یہ جانے بغیر کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ کسی کے دکھ میں شریک ہونا مسلمان پر فرض ہے، مگر کسی کی ذات پر بہتان لگانا، میت کا مذاق بنانا یا گلے شکوے کرنا سخت معیوب سمجھا جاتا ہے۔ مر جانے والوں کے اہل خانہ جو پہلے ہی اذیت کا شکار ہوتے ہیں، ان کے زخموں پر نمک پوشی کرنے والی خواتین معاشرے کا وہ ناسور ہے جو کبھی بھی اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھ سکتی۔ دوسروں کے معاملات کی کھوج لگانا اور خود سے گمان کر کے کچھ بھی کہہ دینا ہر عورت اپنا فرض سمجھتی ہے، اور بہرام جو بہن کی موت پر
اس قسم کے دل چیر دینے والے جملے سن کر صدمے سے پاگل ہو رہا تھا، مگر خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ سوچ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ گھر کی سمت سفر کرتے ہوئے بہرام نے کب سوچا ہوگا کہ گھر میں اس کے لیے قیامت منظر منتظر تھی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو سامنے ہی کونے میں زمین پر بیٹھی آیت خوف سے کانپ رہی تھی اور مسلسل نفی میں سر ہلاتی جا رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ کیسے ہوا یہ؟ آیت مسلسل انہی الفاظ کی تکرار کر رہی تھی۔ آیت، ہوش میں آؤ، تم گھر پر ہی تھی، تم مجھے بتاؤ کہ مروہ کے ساتھ یہ سب کیسے ہوا؟ کیا تم اس بارے میں کچھ جانتی ہو؟ پلیز مجھے بتاؤ ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ بہرام آیت کے پاس جا کر التجائی انداز اپنایا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے نہیں پتا یہ سب کیسے ہوا، مجھے کچھ پتا نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ آیت بربریت سے جملے بول رہی تھی۔ خوف اور گھبراہٹ میں مبتلا تھی۔ اسی وقت ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر تحسین بیگم اندر چلی آئی۔ پوچھو اپنی بیوی سے، اس نے یہ جرت کیسے کی؟ کیا میری بیٹی کا اس گھر پر کوئی حق نہیں تھا کہ اس نے اسے جان سے مار ڈالا؟ اگر اسے میری پھول سی بچی سے اتنی تکلیف تھی تو مجھے بتا دیتی، میں اسے لے کر اپنے بھائی کے گھر چلی جاتی، کم سے کم میری بچی زندہ تو رہتی۔ اس نے کیوں ہمارے ساتھ ایسی دشمنی کی ہے؟ تحسین بیگم کے مسلسل اصرار پر آیت سختی سے نفی میں سر ہلاتی بری طرح سے رو رہی تھی۔ امی، یہ ان باتوں کے لیے مناسب وقت نہیں ہے، میں بعد میں ہر معاملے کو خود ہی دیکھ لوں گا۔ ابھی ہمیں مروہ کی جنازہ اور تدفین کا کام کرنا ہے، یہ معاملہ زیادہ ضروری ہے۔ اور پھر تھوڑی دیر میں گھر میں کلمہ شہادت کی آوازیں گونجنے لگی اور مروہ کو جنازہ گاہ کی طرف لے جایا گیا۔ میجر بہرام کو رہ رہ کر اپنی بہن کی معصوم حرکتیں یاد آ رہی تھی، جو خود سے 5 سال بڑے بھائی سے زبردستی لاڈ اٹھواتی اور ہنستی مسکراتی پورے گھر کی رونق تھی۔ بھائی، اب آپ گھر سے اپنے یونیفارم میں جایا کریں، مجھے آپ کو اس یونیفارم میں دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ بہرام کی آرمی فورس جوائن کرنے کے بعد مروہ ہر وقت اس بات کی ضد کرتی اور بہرام مسکراتا رہ جاتا، مگر اس بار اس کو اپنی بہن جس حالت میں ملی تھی اس کے دل کو وہ لمحات اذیت سے دوچار کر گئے تھے۔ میری بہن کے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا؟ کیا واقعی آیت میری بہن کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے؟ بہرام کے دماغ میں آیت کا معصوم چہرہ اور خوفزدہ حالت لہرائی تو وہ خود ہی اپنی سوچ کو جھٹکنے لگا۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی، وہ تو بہت چھوٹے دل کی معصوم سی لڑکی لگتی ہے، وہ اتنا بڑا جرم کیسے کر سکتی ہے؟ وہ نہیں تو پھر کون ہو سکتا ہے؟ امی مسلسل اسی کے بارے میں کیوں کہہ رہی ہے؟ وہ مختلف سوچوں میں دیوانوں کی طرح گھر کی جانب روانہ تھا اور شدت سے خواہش کر رہا تھا کہ جلد سے جلد اس کو اس بات کا علم ہو جائے کہ اصل میں گنہگار کون ہے، تاکہ اس کو سزا دی جا سکے اور اس کے سینے میں جلدی آگ سرد ہو جائے۔ میں تم سے کہتی رہی کہ اپنی بیوی سے پوچھو، مگر تمہیں میری بات پر یقین ہی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو اپنی بیوی سے خود ہی پوچھ لو، اس سے کہو کہ وہ تمہیں سب کچھ سچ سچ بتائے۔ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں کہ اس نے میری مروہ کی جان نہیں لی؟ بہرام خان، جو پہلے ہی غم و غصے سے نڈال تھا، گھر میں داخل ہوتے ہی امی ایک بار پھر اس کے سامنے آ کھڑی تھی۔ امی کے کہنے پر اس نے سر اٹھایا تو حال کے ایک کونے میں سر جھکا کر کھڑی آیت نے چل پل کے لیے اپنا سر اٹھایا تھا اور بہرام کی سوالیہ نظریں خود پر جمی دیکھ کر روتے ہوئے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ ہاں، میں نے مروہ کی جان لی ہے، کیونکہ مجھے اس گھر پر اور آپ کے دل پر قبضہ پسند نہیں تھا۔ ہاں، میں مانتی ہوں کہ مجھے مروہ سے سخت نفرت تھی اور میں نے اپنی نفرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کی جان لے لی۔ آیت جھکے سر کے ساتھ منمناتے ہوئے بولتی چلی گئی اور بہرام کے قدم اس کی جانب بڑھنے لگے۔ اس کی آنکھوں میں نفرت سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ آیت کو چند پل میں جلا کر راکھ کر دے گا۔ وہ اپنی بہن سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اسے اس اذیت سے دوچار کرنے والے کو زندہ جلا ڈالتا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو آیت؟ تم جانتی ہو کہ مروہ میری بہن تھی، اور جو تم کہہ رہی ہو اس کے مطابق تم اس کی قاتل ہو۔ قتل کی سزا کس قدر سنگین ہوتی ہے، کیا اس بارے میں تمہیں اندازہ ہے؟ میری بہن کو تم نے کیوں مار ڈالا؟ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ میجر بہرام جیسے آیت کے الفاظ کی دوبارہ سے تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ میں کسی کی سزا کے بارے میں نہیں جانتی، اور نہ ہی میں نفرت میں یہ جان پائی کہ جو قدم میں اٹھا رہی ہوں اس کے بعد میرا مستقبل کیا ہونے والا ہے۔ آپ مجھے پولیس کے حوالے کر دیں،
پھانسی چڑھا دے یا خود ہی گولی مار دے، مگر مجھ سے بار بار اس جرم کی تصدیق مت کروائیے۔ میں آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ وہ اب بھی جھکے سر کے ساتھ دبی دبی آواز میں بولے جا رہی تھی۔ سزا تو تمہیں ضرور ملے گی، مگر پہلے جرم ثابت ہو جائے اور میں خود اپنا غصہ ٹھنڈا کر لوں، اس کے بعد تمہیں قانون کے حوالے کروں گا، اور تمہاری سزا اس قدر سنگین ہوگی کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ بہرام کا لہجہ نہایت سرد اور پتریلا تھا، اور اس کا اٹھنے والا ہاتھ آیت کے سفید گال پر انگلیوں کے لال نشان چھوڑ گیا تھا۔ اب جب لڑکی نے اپنے منہ سے اعتراف کر لیا ہے کہ وہی قاتل ہے، تو پھر مزید کس بات کی گواہی چاہتے ہو؟ تمہیں پہلی فرصت میں اس کو پولیس کے حوالے کرنا چاہیے تاکہ یہ اپنے انجام کو پہنچ جائے۔ اس وقت شاید یہ بھی اپنے کیے پر پچھتا رہی ہے، مگر تم نے اس کو وقت دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے الفاظ سے ہی مکر جائے اور تمہیں کوئی ثبوت بھی نہ مل جائے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اس کو ابھی اسی وقت پولیس کے حوالے کرو، اور جرم کو ثابت کرنا پولیس کا کام ہے، اور یہ کام تم انہی کو کرنے دو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ بہرام کی ماموں رضا خان، جو تھوڑی دیر پہلے گھر میں داخل ہوئے تھے اور بہرام کی بات سن چکے تھے، سختی سے گویا ہوئے۔ اس کے بعد بہرام کی ایک نہ سنی گئی اور زبردستی آیت کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا، جہاں پر بہترین انداز میں اس کی تفتیش کرنے کی درخواست بھی کی گئی تھی۔ اگلے 3 روز تک بہرام نے گھر کی ایک ایک چیز کو چان لیا، لیکن اس بات کا کوئی ٹھوس ثبوت اس کے ہاتھ نہیں لگا کہ مروہ کو زہر دیا گیا ہے، نہ ہی اس کے کھانے پینے والے برتنوں میں سے ایسی کوئی شواہد مل پائے تھے۔ اس سے آیت کی بات اور امی کی بات بھی غلط ثابت ہو رہی تھی۔ گھر میں تعزیت کے لیے آنے والوں کا رش بھی رفتہ رفتہ تھم چکا، اور بہرام بھی کافی حد تک سنبھل کر ہر پہلو کا غور کرنے لگا۔ وہ یہ بات قبول نہیں کر پا رہا تھا کہ آیت جیسی سادہ مزاج اور معصوم صورت کی لڑکی اس قدر بڑا قدم اٹھا سکتی ہے۔ وہ تو اپنی ساس کے طنزیہ جملوں پر سر اٹھا کر جواب دینے کی ہمت نہیں کر پاتی تھی۔ کسی کا قتل کیسے کر سکتی تھی؟ مگر اس نے اپنے جرم کا اعتراف بھی خود ہی کیا تھا، اور میجر بہرام جیسے ذہین بندے کا دماغ خالی ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ سچ اور جھوٹ کی پہچان نہیں کر پا رہا تھا۔ شاید اپنی بہن کی اچانک موت نے اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا تھا۔ اوف خدایا، مجھے اصل حقیقت کو سمجھنے میں مدد عطا فرما۔ میجر بہرام نے اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پساتے ہوئے بس اپنے رب کو پکارا تھا، اور رب نے اس کی دعا کو سن بھی لیا تھا۔ کون جانتا ہے جلد وہ حقیقت کو جان اور مان لیتا۔ کئی بار معصوم چہروں کے پیچھے نہایت مکروہ چہرے چھپے ہوتے ہیں۔ اگر رب کی مدد شامل نہ ہو تو شاید کبھی ہم انسان وہ بھیانک چہرے نہ دیکھ پائے جو انسان تک کہلانے کے لائق نہیں ہوتے، اور ہم ان کی اصلیت سے ناواقف ان کے ساتھ گہرے تعلق میں جڑے ہوتے ہیں۔ میجر بہرام صاحب، میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے اور ہر طرح سے آیت ناصر سے سوالات کیے ہیں۔ مجھے کسی پہلو سے وہ مجرم نہیں لگی۔ اس کی باڈی لینگویج بھی کسی گنہگار یا قاتل جیسی ہرگز نہیں ہے۔ قاتل کی آنکھوں میں نفرت یا پشیمانی ہوتی ہے، مگر اس کی نگاہوں میں صرف خوف ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کئی عورتیں بھی جرم کرنے کے بعد دیکھ رکھی ہے، اور روز کئی قسم کے عادی مجرم بھی میرے پاس تفتیش کے لیے لائے گئے ہیں، مگر یہ ان سے بالکل مختلف ہے۔ میرا کئی سال کا تجربہ یہی کہتا ہے کہ یہ لڑکی بے تحاشا دباؤ اور خوف میں مبتلا ہو کر اعتراف ہی جرم کر چکی ہے۔ اپنے بیان پر مسلسل قائم ہے، مگر سزا سے بے حد خوف زدہ بھی ہے۔ پولیس انسپکٹر اس حوالے سے مشکوک تھی۔ آپ کو یقین ہے کہ خوف کی وجہ سے بیان دینے پر مجبور ہوئی ہے؟ بہرام خان نے پرسوچ انداز اپنایا۔ اس کا بیان 3 طرح کا ہے۔ میرا سامنا کرتے ہی اس کے ماتھے پر پسینہ آنے لگتا ہے، گھبراہٹ میں مبتلا ہو جاتی ہے، مجھ سے نظر نہیں ملا پا رہی۔ پہلے روز اس کا بیان تھا کہ میں نے نفرت میں اپنی نن کو مار ڈالا ہے۔ میں نے ایک زہریلی کھمبا لے کر اس کو کھلائی تھی، مگر مزید تفصیل پوچھنے پر پتہ چلا وہ تو اس بارے میں خود بھی زیادہ نہیں جانتی کہ کیا چیز زہریلی ہے کیا نہیں۔ تھوڑا بہت تشدد بھی کیا تاکہ سچ اگلوا سکوں، مگر سب بیکار گیا۔ اگلے دن دوبارہ تفتیش کے لیے بلایا تو پہلے کہنے لگی کہ میں نے نہیں مارا، مگر پھر اپنے بیان کی وضاحت پر کہنے لگی کہ میں نے زہریلی دوا اس کو کھانے کو دے دی کیونکہ اس کے سر میں درد تھا۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے اس کے لہجے میں گہرا کرب بھی محسوس ہوتا ہے، جسے اس کو مروہ کی موت کا شدید افسوس ہے۔ کل اس کا بیان تھا کہ اس کو سانپ نے ڈس لیا تھا، اور سانپ میں نے اس کے پاس لان میں دیکھا تھا، مگر اس کو آگاہ نہیں کیا تاکہ میرا کام آسان ہو جائے۔ وہ مجھے اچھی نہیں لگتی تھی، مجھ پر روپ چالتی تھی، اسی لیے مجھے اس کی موت کی خواہش تھی۔ آپ بتائیے، کیا اس کی موت لان میں ہوئی تھی؟ نہیں نا، وہ تو یہ نہیں جانتی کہ جس وقت مروہ کی لاش برآمد ہوئی وہ وقت کون سا تھا۔
لاش کہاں پر موجود تھی اور اس وقت آپ کہاں پر تھے؟ پولیس انسپکٹر جس کو جان پہچان کے باعث میجر بہرام نے بطور خاص یہ کام سونپا تھا اپنے خیالات سے آگاہ کر رہی تھی۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ جان کر آپ کو بھی مشکوک کر رہی ہو۔ میجر بہرام نے ممکنہ پوائنٹ پر توجہ دلائی۔ اس کے سیل فون سے بھی کوئی ایسی کال یا میسج ریکارڈ نہیں ملا، بس وہ اس موت کا ذمہ دار ہر طرح سے خود کو ہی ٹھہراتی ہے۔ یہ اس کا فوکس ہے اور اس بیان سے وہ پیچھے بھی نہیں ہٹ رہی۔ میرا مشورہ ہے کہ FIR کی ضرورت نہیں ہے سر، کہیں ایسا نہ ہو باقاعدہ تفتیش کرنے کے دوران تشدد کے باعث وہ ناجائز سزا پا جائے اور بعد میں آپ کو پچھتاوا ہو۔ پولیس انسپکٹر اپنی بات پر بازیاب تھی، مگر پھر مجھے اپنی بہن کے مجرم کا پتہ کیسے چلے گا؟ آپ کے مشورے پر عمل کر بھی لوں تو آگے کیا ہوگا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ کیا کرنا چاہیے؟ میجر بہرام کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ گھر پر آنے جانے والوں کا، اپنی بہن کا اور اپنی والدہ کا بھی سارا ریکارڈ آپ کو نظر میں رکھنا چاہیے۔ ہر چھوٹی سی چھوٹی بات کو آپ خود گہرائی سے نوٹس کریں، کچھ نہ کچھ ضرور مل جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ مروہ کسی وجہ سے خود ہی زہر کھا چکی ہو، مگر آپ کی والدہ یا بیوی یہ بات چھپانا چاہتی ہے۔ پولیس انسپکٹر نے ایک نیا پہلو سامنے رکھا۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہے؟ میجر بہرام کی غیرت کو یہ بات قبول کرنا گوارا نہیں ہوئی۔ نیو میجر صاحب، آج کل کی لڑکیاں کافی جذباتی ہو چکی ہے اور اکثر اس قسم کے کیسز بھی ہوتے ہیں کہ گھر والوں کو لگتا ہے کہ ہماری بیٹی کالج اسکول میں پڑھنے کے لیے گئی ہے، مگر پولیس انسپکٹر نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ مگر مطلب واضح تھا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے اپنی بہن کو مکمل آزادی دے رکھی تھی، وہ مجھے سب بتاتی تھی، تو اس قسم کی بات مجھ سے کیوں چھپاتی؟ ہمارے گھر کا ہر فرد کافی آزاد خیال ہے۔ بہرام کے تیور بگڑے ہوئے تھے۔ کچھ بھی ممکن ہے۔ آپ خود اپنی بیوی کو اعتماد میں لے کر اس سے جاننے کی کوشش کریں۔ کچھ ہے جو وہ جانتی ہے مگر ہم سے چھپا رہی ہے۔ بڑے بڑے مجرم اپنے جرم کا اعتراف اتنے دھڑلے سے نہیں کرتے جسے آپ کی مسز کر رہی ہے، مگر گھبراہٹ اور پریشانی بھی ہر دن پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ اور پھر میں زیادہ دیر تک آپ کی بیوی کو بنا کسی وجہ کے یہاں پر نہیں رک سکتی، یہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ آج میں چھٹی پر جا رہا ہوں اور اگر کوئی سینئر وزٹ کر لیتا ہے تو پھر بھی میں یا آپ شاید مشکل میں پھنس جائے۔ آج ہی ان کو یہاں سے لے جائے، گھر پر نہیں رکھ سکتے تو کسی ہوٹل یا فلیٹ میں رکھے اور اپنے ساتھ کا یقین دلائیے، مگر نظر بھی رکھے جب تک سچائی کھل کر سامنے نہیں آ جاتی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیوی اتنی ذہین ہو کہ دھوکہ کھا گئی ہو، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میرا مشاہدہ ٹھیک ہو۔ سچائی جاننے کے لیے آپ کو یہ یقین دہانی کروانا ہوگی کہ آپ اس کی بے گناہی کو تسلیم کرتے ہیں۔ پولیس انسپکٹر نے اپنی بات پر الٹا رد عمل دے کر بات کرنے کا انداز بدلا تھا اور اشارہ بھی دے دیا کہ دوسروں کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ آیت، میں تمہاری زبان سے سب کچھ سننا چاہتا ہوں۔ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ کیا ہوا تھا۔ اگر تمہیں کوئی مشکوک لگتا ہے تو بھی بتاؤ، کچھ بھی ایسا جس سے ہمیں سچائی جاننے میں مدد ملے۔ تم مجھ سے مت چھپانا۔ اگر اسی طرح غلط بیانے سے کام لیتی رہی تو میں تم پر بالکل ترس نہیں کھاؤں گا اور مکمل طور پر پولیس والوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دوں گا۔ تم خود جانتی ہو ایک جوان اور خوبصورت لڑکی اگر تانے میں لاوارث ہو تو اس کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا جاتا ہے، اور تمہیں میری بات پر یقین نہ آئے تو کان کھول کر سن لو۔ اگر تم نے سب کچھ سچ بتانا شروع نہیں کیا تو میں ابھی اور اسی وقت تمہیں طلاق دے دوں گا، اور پھر اگر میرے خوف سے بھی یہ لوگ تمہارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کر رہے ہیں تو میری جانب سے مطمئن ہو جائیں گے۔ میجر بہرام نے اس کو دمکاتے ہوئے بغور اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا تھا۔ طلاق کا لفظ سنتے ہی آیت کے چہرے پر ایک تاریکی سایہ لہرائی تھی۔ میرے ساتھ ایسا ظلم ہرگز مت کرنا۔ میں اپنے کیے کی سزا پانے کے لیے یہاں پر موجود ہوں، مگر خدا کے واسطے میرے ساتھ مزید کوئی زیادتی مت کرے۔ آج بہرام کا لہجہ بالکل سرد اور اجنبیت لیے ہوئے تھا۔ میں دوں گا، آج ہی تمہیں طلاق دوں گا اگر مجھے ہر بات نہ بتائی تو میجر بہرام نے غصے میں سلاحوں کو مضبوطی سے تام کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تمہاری خاموشی تمہیں مزید مشکوک کر رہی ہے۔ اگر تم واقعی جانتی ہو کہ میں تمہیں طلاق نہ دوں تو تمہیں بنا کسی خوف کے مجھے سب کچھ سچ بتانا ہوگا۔ میرا یقین کرو، اگر تم بے قصور ہو تو مجھے ہر قدم اپنے ساتھ پاؤ گی۔ تمہیں بچانے کے لیے میں ہر ایک سے لڑنے کو تیار ہوں، مگر صرف اس صورت میں کہ تم میری بہن کی قاتل نہ ہو۔ تو سوچ لو تم نے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ میں گنتی شروع کرنے لگا ہوں۔
میجر بہرام نے آیت کے ہاتھ میں امید کی ڈور تمائی اور ساتھ ہی طلاق کا ڈراوا بھی دیا تھا۔ مزید پریشر ڈالنے کے لیے اس نے باقاعدہ الٹی گنتی گننا شروع کر دی تھی، اور آیت ناصر کا رنگ اس قدر زرد پڑنے لگا جیسے کسی نے اس کے چہرے پر زرد پینٹ کر دیا ہو۔ 3 2 1 طلاق میں تمہیں طلاق۔ میجر بہرام نے سیکنڈز کے وقفے پر 3 تک الٹی گننے کے بعد بھی آیت کے خاموش رہنے پر ابھی جملہ مکمل نہیں کیا تھا کہ آیت لہرا کر زمین بوس ہو چکی تھی۔ اس کے گرنے پر بہرام نے بے تاثر نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ چند پل میں پولیس انسپکٹر بھی وہاں موجود تھی۔ کیا ہوا؟ ابھی تک آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا؟ میجر بہرام صاحب، وہ بہرام کے چہرے پر سخت پتریلے تاثرات دیکھ چکی تھی۔ یہ بے ہوش ہو گئی ہے، شاید اس نے کچھ بتایا ہی نہیں، تو فیصلہ کیسے کر لوں؟ میجر بہرام کا لہجہ سرد تھا۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اس پر گہرا دباؤ ہے اور دوسروں کی باتوں پر یقین کرنے کی بجائے اس سے نرمی سے پیش آئے گے اور سچائی کو جاننے کی کوشش کرے۔ اس طرح تو آپ بھی اس لڑکی پر پریشر ڈال رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، البتہ اس کی بھی جان جا سکتی ہے۔ کوئی بھی انسان اپنی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں اٹھوا سکتا، اس کی برداشت زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنا مناسب نہیں ہے۔ وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ ٹھیک کر رہا تھا یا غلط۔ لاک اپ سے نکال کر وہ آیت کو باہوں میں اٹھاتے ہوئے اپنی گاڑی کی جانب چل دیا۔ پچھلی سیٹ پر احتیاط سے لٹاتے ہوئے چہرے پر پانی کی چینٹے مارے تو آیت قسمت آئی تھی۔ آیت، آنکھیں کھولو پلیز، میری بات سنو، میں تم پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہوں، کچھ نہیں پوچھوں گا تم سے، بس تم ٹھیک ہو جاؤ۔ میجر بہرام اس پر جھکا اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھا اور پھر حیرت سے سوال کیا، میں یہاں پر کیسے آئی ہوں اور آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ بے یقینی سے بہرام کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ بہرام نے اس کو نرمی سے مخاطب کیا تھا، مگر اس کی سوالیہ نگاہوں کو خود پر جمع دیکھ کر گہری سانس لیتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو، ہم گھر جا رہے ہیں۔ مجھے تم پر کوئی شک نہیں ہے، مگر شاید سچائی جاننے کی خاطر تمہیں زیادہ دباؤ میں مبتلا کر دیا کہ تم اس حال کو پہنچ گئی۔ ہو سکے تو معاف کر دینا۔ میجر بہرام سیدھا ہو کر اسے تسلی دیتے ہوئے فرنٹ سیٹ پر جا کر بیٹھ گئے اور گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی تھی۔ آگے ہو بیٹا، اس کو ساتھ کیوں لائے ہو؟ کیا تمہارا خون اس قدر سفید پڑ چکا ہے کہ تم سے بس 3 روز ہی صبر ہوا اور آج تم اس کو اپنے ہمراہ لیے چلے آئے؟ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی تم بیوی کو دیکھ رہے ہو؟ کیسے مرد ہو، کیسے بھائی ہو کہ بہن کے قتل کے باوجود اس کی قاتل کو گھر لے آئے ہو؟ تمہیں کیا صرف اتنا ہی یاد تھا کہ یہ تمہاری بیوی ہے؟ کیا تمہیں بہن کی معصوم صورت یاد کر کے شرم نہیں آتی بہرام؟ ایسا کیسے کر سکتے ہو تم اپنی ماں اور بہن کے ساتھ؟ میرے کلیجے کو چیرنے والی حرکت کر ڈالی تم۔ تحسین بیگم اپنے بیٹے کو گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر مطمئن ہوئی تھی، مگر آیت ناصر کو ساتھ دیکھ کر ان کے چہرے سے اطمینان رخصت ہونے میں ایک پل بھی نہیں لگا تھا۔ بیٹے کو خوب شرمندہ کرنا چاہا، مگر اس نے اپنی ماں کی جیسے ہر بات ہوا میں اڑائی۔ آج وہ کچھ بھی سننا نہیں چاہتا تھا، اس لیے خاموشی سے آیت کا ہاتھ تھامے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہو کر اپنے ہاتھ میں دبا خاکی لفافہ کھولا اور تازہ موتیا کے پھولوں والے گجرے نکال کر آیت کی مرمری کلائیوں میں سجا دیے۔ دیکھو، ابھی میری بہن کی موت کو 3 دن ہوئے ہیں اور میں تمہیں گجرے خرید کر پہنا رہا ہوں۔ اسی سے اندازہ لگا لو کہ تمہیں کتنا چاہتا ہوں۔ تمہارا بھی تو فرض بنتا ہے نا کہ اپنی شوہر کی خوشی کا خیال رکھو۔ میں آج ہمارے درمیان موجود فاصلے مٹا دینا چاہتا ہوں۔ میجر بہرام پرانی جنون میں لوٹ آیا تھا۔ آیت کا ہاتھ تھامے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا بیڈ تک جا پہنچا۔ نہیں پلیز، ایسا مت کرے۔ آیت کے چہرے پر گھبراہٹ اور خوف سمیٹ آیا تھا۔ مگر کیوں؟ میں تمہارا شوہر ہوں تو کیوں مجھے خود سے دور رکھنا چاہتی ہو؟ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے آیت؟ وہ بری طرح سے چڑ گیا تھا۔ مگر اب مزید نہیں، بہت دیکھ لیے میں نے تمہارے نخرے۔ آج میں ہر فاصلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ وہ بپر چکا تھا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ اس وقت آیت ذہنی اذیت سے دوچار ہے۔ اس کو کلائی سے تام کر گلے سے لگایا تو اس کی سسکیاں کمرے میں گونج اٹھی تھی، اور اپنے سینے پر نمی محسوس کر کے بہرام پھر سے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، تم سو جاؤ، پہلے ہی تمہاری طبیعت خراب ہے، مزید ہلکان مت کرو خود کو۔ میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ بہرام نے گہرا سانس لیتے ہوئے خود کو پرسکون کیا تھا
اور جھٹکے سے اٹھ کر کمرے سے باہر بالکنی میں چلا گیا۔ دل و دماغ میں ایک سرد جنگ چڑھ گئی تھی اور وہ اس جنگ سے اکتا کر سگریٹ نکال کر سلگانے لگا۔ سگریٹ کے گہرے کش لیتا وہ دور کسی غیر مرائی نقطے پر نگاہ جمائے اندھیرے میں کچھ تلاش کرنا چاہ رہا تھا، وہ اندھیرا جو اس کی زندگی میں داخل ہو کر ہر سو پھیلتا جا رہا تھا، جس میں گم ہو کر وہ اپنی بہن کے قاتل کو تلاش کرنے سے قاصر تھا اور کسی پہلو پر گہرائی سے سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ سیاہی پر اسرار انداز میں اس کے دماغ پر نقش ضبط کر گئی تھی۔ آیت کا ہر انداز چونکا دینے والا تھا، وہ اس کے قرب پر عجیب سی بے چینی میں مبتلا ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ آیت کا یہ رویہ اس کو چونکا رہا تھا اور امی کا بھی انداز بدلا ہوا تھا۔ ان کے انداز سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ بھی کچھ چھپا رہی ہے۔ جس وقت وہ گھر میں داخل ہوا، امی کی چیخ اس کے کان میں پڑی تھی اور وہ تیزی سے امی کی جانب لپکا تھا، مگر اس وقت آیت کہیں دکھائی نہیں دی تھی۔ امی وہاں پر تنہا موجود تھی، پھر امی کو کیوں مسلسل آیت کو ہی قاتل ثابت کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ مروہ کی موت حادثہ بھی ہو سکتی تھی۔ وہ مختلف پہلوؤں پر غور کرنا چاہ رہا تھا، مگر کوئی سراغ ہاتھ نہیں لگا۔ تھک ہار کر وہ واپس اندر کمرے کی جانب پلٹنے لگا تھا۔ آیت لائٹس آف کی جانب کھپ سے نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی اور وہ مسلسل سوچ سوچ کر وہ بھی کافی تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا اور دل و دماغ کو پرسکون کرنے کی خاطر کچھ گھنٹوں کی نیند کرنا چاہتا تھا، مگر پلٹ جانے سے پہلے اس نے ایک سایہ مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوتا دیکھا تو تھک گیا تھا۔ ایک بھی پل ضائع کیے بنا وہ کمرے سے باہر تھا۔ سیڑھی کے قریب کھڑے ہو کر اس نے وہ سایہ نہایت تیز رفتاری سے امی کی کمرے کی جانب بڑھتے دیکھا تھا۔ اس کے سیدھا امی کے کمرے کے سامنے رکنے اور پھر دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے کے بعد میجر بہرام نے بھی اپنی فوجی ٹریننگ کی مدد سے بنا قدموں کی آہٹ پیدا کیے اسے اپنی جانب قدم بڑھائے۔ سائے کی حیثیت سے وہ بخوبی اندازہ کر چکا تھا کہ وہ سایہ کسی مرد کا تھا۔ کمرے کی دروازے پر پہنچ کر اندر سے آنے والی آوازوں پر غور کیا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے پیروں تلے سے زمین کھسکی تھی۔ اس کا پورا وجود جیسے زلزلوں کی زد میں تھا۔ اگر وہ اپنے کانوں سے اتنی بھیانک حقیقت نہ سن لیتا تو کبھی مر کر بھی یقین نہیں کر سکتا تھا۔ یہ کون مرد ہے جس کے ساتھ امی یوں بات کر رہی ہے، جیسے صدیوں کی آشنائی ہو، جبکہ اس آواز کو وہ پہچان نہیں پایا تھا۔ یہ ایک انجان شخص کی آواز تھی اور انجان شخص کے ساتھ امی کی رات کے اس پہر موجود تھی، اور اس پر مزید ستم یہ کہ اس کی معصوم بہن کا ذکر اتنے عامیانہ انداز میں کیا جا رہا تھا۔ بہرام کی ضبط جواب دے گیا تھا۔ زوردار انداز میں لات مار کر دروازہ کھولتے ہوئے وہ اندر داخل ہوا تھا۔ کمرے کا منظر اس کے خون کو گلا کر رکھ گیا تھا۔ بیڈ کے سامنے صوفے پر ایک عجیب و غریب حلیے والا شخص بیٹھا تھا۔ کالی رنگت، اونچا چوڑا وجود، سیاہ رنگ کی قمیض، آستین کے بٹن کھلے ہوئے، دونوں کلائیوں میں سیاہ ربڑ کے دو بنگلز، گنگریالے سیاہ بال بے ترتیب سے کندھے اور چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں لمبی لمبی سرمے کی داڑھ وہ حلیے سے کافی خوفناک اور عیار انسان معلوم ہوتا تھا، مگر سوال یہ تھا کہ وہ کون تھا اور امی اس کے ساتھ اس قدر بے تکلف انداز میں گھر کے معاملات کیوں ڈسکس کر رہی تھی۔ امی اچانک بیٹے کے کمرے میں داخل ہونے پر بری طرح بکلا گئی تھی، جیسے کوئی چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہو۔ کون ہے یہ شخص جس کے ساتھ آپ میری معصوم بہن کے بارے میں باتیں کر رہی ہے؟ میجر بہرام نے بنا کسی لحاظ کے ڈر کر اس عجوبے شخص کو گھورا تھا۔ بیٹا تم غصہ مت کرو، میں سب بتاتی ہوں۔ تحسین بیگم نے خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیری تھی۔ پہلے اس کو گھر سے چلتا کرے۔ آپ اس کو کیسے اپنے کمرے تک لا سکتی ہے، جو شکل سے ہی چٹا ہوا بدماش معلوم ہوتا ہے؟ بیٹا ان کو کچھ مت کہو، یہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ زبان سنبھال کر لڑکے، مجھے غصہ مت دلاؤ، کہیں تمہارا حال بھی تمہاری بہن والا نہ کر دوں جس کو تڑپتے۔ اس شخص کے الفاظ پورے ہونے سے پہلے بہرام نے اس کے گریبان سے پکڑ کر جھٹکے سے کھڑا کیا۔ امی میری بہن کا قتل آیت نے نہیں کیا تھا تو آپ نے مجھ سے غلط بیانی کیوں کی تھی؟ وہ بپرا ہوا شیر بن چکا تھا، جبکہ تحسین بیگم کا بہرام کی دست درازی پر رنگ پک پڑ چکا تھا۔ بیٹا بہرام میری بات سنو، یہ تم بہت غلط حرکت کر رہے ہو۔ ان کی ناراضگی سے تو ہمارا گھر بکھر جائے گا، نعوذ باللہ۔ امی یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہے؟ بہرام حیرت سے منہ کھولے اپنی ماں کی باتوں کو ہضم کرنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، مجھے جانتے نہیں ہو میں خالی طاقتوں کو استعمال کرتا ہوں اور جو چاہے کر سکتا ہوں۔
اگر چاہو تو ابھی کھڑے کھڑے اپنی طاقت کا استعمال کر کے تمہیں اس گستاخی پر جلا ڈالو۔ وہ اپنے گریبان پر بہرام کے ہاتھ کا اشارہ دیتے خونخوار نگاہوں سے گور رہا تھا۔ بہرام کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ بیٹا، خدا کے واسطے ایسا مت کرو، یہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہے، ان کے ساتھ دسترازی مت کرو۔ تم نہیں سمجھو گے میں نے جو بھی کیا تمہارے بھلے کے لیے کیا تھا، اسی میں ہم سب کی بھلائی چھپی ہے۔ مجھے مجبور مت کرو، میں اس بارے میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ تحسین بیگم کا لہجہ عجیب وحشت زدہ ہو رہا تھا۔ امی، بھلے جو بھی تھی، آپ کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ بہرام کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ مروہ، میں نے تمہارے لیے ایک بہترین گھرانے کا رشتہ دیکھا ہے۔ میں چاہتی ہوں کل جب وہ لوگ تمہیں دیکھنے کے لیے آئے تو ان کی میزبانی میں کوئی کمی نہیں باقی رہے، اور تم بھی خالہ زاد کے ساتھ پارلر چلی جاؤ۔ اپنی سکن کی کیئر نہیں کرتی ہو، پتہ نہیں کیوں اتنی سست ہو۔ وہ لوگ ہیں جو ہتھیار کانٹوں سے لے کر بڑے بڑے افسران کو بھی پنس لیتے ہیں، اور ان کی بیٹیاں بڑے اعتماد سے اپنے چھوٹے گھروں کو چھوڑ کر بڑے گھروں کی زینت بن جاتی ہے۔ توبہ ہے بھائی، ہم سے تو نہیں ہوتی ایسی بازاری عورتوں والی حرکتیں۔ خیر چھوڑو، اب گزری باتوں پر غم کرنے سے صرف اپنا دل ہی جلتا ہے۔ میں نے کرن سے کہہ دیا ہے تم اس کے ساتھ لازمی چلی جانا، سمجھ گئی؟ تحسین بیگم ہر قدم پر آیت کی تذلیل کرنا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ آیت کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا، مگر لبوں پر کفر ڈالے وہ خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ امی، میری سکن ایسی ہی ہے، میں اپنی کیئر کرتی ہوں، رنگت کا کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سانولا پن تو مجھے آپ سے ملا ہے، قدرتی رنگ کو پارلر والی کیسے بدل سکتی ہے؟ بلا وجہ پیسے ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور مجھے کوئی رشتہ نہیں کرنا، میں اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہوں، اور بھائی نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے تعلیم مکمل کرنے تک تنگ نہیں کریں گے۔ پلیز آپ بھی مجھے چھوڑ دیں۔ یہ سب مروہ کی صاف گو عادت پر تحسین تلملا کے رہ گئی تھی۔ مروہ، ہر وقت زبان چلانا تمہاری عادت بن گئی ہے۔ کتنی بار کہا ہے اپنے کمرے میں رہا کرو، ہم شریف لوگ ہیں، مگر تم ہر وقت اس بد کردار کے ساتھ رہ کر اس سے بدتمیزی سیکھ رہی ہو، ماں سے بات کرنے کی تمیز بھولتی جا رہی ہو۔ ابھی اور اسی وقت اٹھو اور جاؤ اپنے کمرے میں، اور دوبارہ مجھے اس کے آس پاس دکھائی دی تو جان سے مار ڈالوں گی۔ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب تم کوئی اعتراض نہیں کرو گی۔ بہرام بھی بیٹا ہے میرا، مجھے اس کے حوالے سے دھمکیاں دینے کی کوشش مت کرو۔ دونوں بہن بھائی بس اپنی منمانی پر اتر آتی ہو۔ تحسین بیگم کا غصہ کسی طور ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ اگلے روز مہمانوں کی آمد پر مروہ گھر سے غائب ہو چکی تھی اور کافی دیر سے واپس گھر لوٹ کر آئی تھی۔ ماں کے چہرے پر جلال دیکھ کر نظر چراتی اندر جانے لگی۔ رکو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے حکم کی نافرمانی کرنے کی؟ میں نے تمہیں تیار رہنے کو کہہ دیا تھا، پھر کہاں چلی گئی تھی اور کس سے پوچھ کر گئی تھی؟ تحسین بیگم، امی، میں ماموں کی طرف گئی تھی۔ میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا کہ مجھے شادی نہیں کرنی، مگر آپ بضد تھی تو میرے پاس اس کے سوا دوسرا کوئی راستہ نہیں بچا۔ کیا کرتی؟ مجھے یہ غلاموں اور جانوروں کی طرح خود کو دوسروں کے سامنے پیش کرنا بالکل پسند نہیں، جو گھر سے پوری تیاری کر کے آتے ہیں، کس طرح لڑکی کو کریت کر سوال کرتے ہیں، اس کی ذات پر تنقید کرتی ہے، اور اگر دل چاہے تو اس پر احسان کرتے ہوئے رشتہ مانگ لیا جاتا ہے، اور ویسے بھی بات آگے بڑھ جاتی تو میرے لیے مزید مشکل ہو جاتا۔ اس لیے میں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ آپ مجھے مجبور نہ کریں کہ دوبارہ یہ قدم اٹھا لوں۔ اس بار واپس لوٹ آئی ہوں، اگلی بار ایسا ممکن نہیں ہو پائے گا۔ مجھے ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے۔ مروہ نے دو ٹوک انداز اپنایا تھا، مگر تحسین بیگم کی آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھی۔ تم حد سے زیادہ باغی ہوتی جا رہی ہو۔ تمہیں میں خوب سبق سکھاتی ہوں، کیسی پڑھائی اور کون سے ٹیسٹ۔ مجھے اس خود سری کا علاج اچھی طرح پتا ہے۔ تم اب اپنے کمرے سے باہر قدم نہیں رکھو گی۔ میں بہت جلد تمہاری شادی کرنے والی ہوں۔ غضب خدا کا مجھے آنکھیں دکھانے لگی ہو، اتنی بڑی ہو گئی۔ تحسین بیگم نے دیوانہ وار اس کو گھسیٹنا شروع کر دیا۔ کمرے میں لے جا کر بیڈ پر دھکا دیتے ہوئے دروازہ باہر سے لاک کر دیا تھا۔ آیت ایک طرف کڑی سارا نظارہ دیکھ رہی تھی، مگر آگے پڑھنے یا کچھ بولنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ تحسین بیگم نے خونخوار نگاہوں سے اس کو گورا اور سر جھٹک کر اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ چند روز تک مروہ نے خوب ہنگامہ کیا، مگر پھر بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ تحسین بیگم کو جب یقین ہو گیا کہ مروہ اب منہ زوری دکھانے کی کوشش نہیں کرے گی تو اس کو کمرے سے نکلنے کی اجازت دے دی، مگر گھر سے اب بھی باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اور پھر ایک روز مروہ کو آیت سے بات کرتے سنا تو ان کے اعصاب جنجلا اٹھے تھے۔ آیت بھابی، پلیز آپ کچھ کریے،
بھائی کو اس بارے میں بتائے، وہ میری مدد کریں گے۔ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں اور اس کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی۔ مروہ نے ہلکی آواز میں آیت کو اپنا راز سونپا تھا۔ مگر مروہ، تم جانتی ہو امی کبھی نہیں مانے گی۔ آیت خوف محسوس کر رہی تھی۔ اس کی فکر مت کرے، امی کی بہرام بھائی سامنے ایک نہیں چلتی، وہ بس مجھ پر روب ڈال سکتی ہے۔ آپ جلد سے جلد بہرام بھائی سے بات کریے۔ مروہ نے بھائی کا ذکر کرتے فخر محسوس کیا تھا۔ اگر امی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ مروہ، تم تو ان کی بیٹی ہو، تمہیں کچھ نہیں کہے گی، البتہ میں اس گستاخی پر بے موت ماری جاؤں گی۔ تم خود اپنی امی کو اس نکاح کے بارے میں سب کچھ بتا دو، یا اپنے بھائی سے خود بات کر لو، میں تمہیں سیل فون دے دیتی ہوں۔ آیت ہراساں ہو رہی تھی، مگر یہ سب سن لینے کے بعد تحسین بیگم اپنی انک کے ہاتھوں مجبور کس حد تک چلی جائے گی، یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ پوری قوت سے دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ ان کے چہرے سے آیا تھا کہ وہ سب کچھ سن چکی ہے اور اب مروہ کے ساتھ آیت کی بھی خیر نہیں تھی۔ تمہاری اتنی ہمت کہ میری بیٹی کو سبق پڑھاؤ، میں جانتی تھی تم جیسی لڑکی اس گھر کے لیے منحوس ثابت ہوگی، مگر بہرام نے میری ایک نہ سنی، اور اب دیکھو کیسے مزے سے تم میری بیٹی کو فرار کے راستے دکھا رہی ہو۔ تم تو خوش ہوگی نا کہ یہ گھر سے جائے اور تمہاری جان چھوٹ جائے، مگر ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ اس کو دیکھ لو، پھر تمہارا انتظام بھی کرتی ہوں، اور تم پہلی فرصت میں اس لڑکے سے طلاق لوگی۔ آیت سے بات کرتے وہ اچانک مروہ کی جانب پلٹی تھی۔ تحسین بیگم کے ارادے خاص سے خطرناک تھے۔ بس کرے ماما، بابی نے کچھ نہیں کیا، وہ تو جانتی ہی نہیں تھی کہ میں اپنی کلاس فیلو کے بھائی سے نکاح کر چکی ہوں۔ یہ بات میں نے خود آج ہی انہیں بتائی ہے۔ آپ اپنے سامنے کسی کی مرضی چلنے کھپ دیتی ہے کہ آپ کو یہ راز بتا دیتی، مگر خیر اب سن ہی چکی ہے تو یہ بھی سن لے کہ میں نے یہ نکاح 3 ماہ پہلے کیا تھا، جب بابی اس گھر میں ہی نہیں آئی تھی، اور اب تو میں امید سے ہوں، اب کچھ نہیں ہو سکتا، بھول جائے ان باتوں کو۔ بہتر یہی ہے کہ مجھے میرے شوہر کے ساتھ ہی رخصت کر دے، ورنہ میں کوئی انتہائی قدم اٹھا لوں گی۔ مروہ کی اس انکشاف پر امی کے ساتھ ساتھ آیت بھی منہ کھولے حیرت کا شکار تھی، اور پھر چند روز میں ہی اپنے کمرے میں قید مروہ کو جانے کیا کچھ برداشت کرنا پڑا۔ اور جس روز بہرام کی واپسی تھی، اس روز مروہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ اپنی بیٹی کی موت سے بھی آپ نے یہ سبق نہیں لیا، اتنا کمزور عقیدہ ہے آپ کا۔ زندگی اور موت تو اللہ کی ہاتھ میں ہے، یہ خود ایک معمولی سا انسان ہو کر کسی کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ امی، بہرام غصے سے مٹیاں بھینچتے ہوئے اپنی ماں کے خوف کو دیکھ رہا تھا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس شخص نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا، مگر بہرام نے تیزی سے اپنی جیب سے گن نکال کر اس کو کچھ بھی کرنے کا موقع دیے بنا ایک ساتھ کئی گولیاں اس کے سینے میں اتار دی۔ وہ لمحوں میں ڈیر ہو چکا تھا، اور بہرام کا غصہ دیکھ کر تحسین بیگم اندر تک لرز کر رہ گئی تھی۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ قدم اٹھایا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ہماری بدنامی ہو، لوگ میری تربیت پر انگلی اٹھائے، مگر مروہ نے مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں کتنی بڑی ذلت اور رسوائی ہمارے در پر کھڑی تھی۔ تحسین بیگم سر جھکا کر روتی جا رہی تھی۔ امی جو کہنا چاہتی ہے صاف صاف کہہ دے۔ بہرام کسی بھی طور ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ مروہ کے لیے ایک بہترین لڑکے کا رشتہ آیا تھا، میں اس کی بات چلانا چاہتی تھی، اور پھر تمہیں اس لڑکے کے بارے میں بتانے والی تھی تاکہ تم بھی اپنی طرف سے تسلی کر لو، مگر مروہ ہماری عزت کو داؤ پر لگانے والی تھی۔ وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی اور ہمیں اعتماد میں لینے کی بجائے چپ کر نکاح کر چکی تھی۔ تحسین بیگم نے بہرام کو حیران کر دیا تھا۔ اس میں کیا برائی ہے؟ مانتا ہوں مروہ کو ہم پر یقین کرنا چاہیے تھا، مگر اپنی پسند سے شادی کرنا تو اس کا شرعی حق تھا نا۔ اس کی اتنی بڑی سزا آپ کیسے دے سکتی ہے؟ بہرام اب بھی مطمئن نہیں ہوا تھا۔ بات نکاح سے بھی بہت آگے نکل چکی تھی۔ تمہاری معصوم بہن ماں بننے والی تھی، اور اس سب کی رازدار تمہاری بیوی تھی۔ تم کیا چاہتے ہو میں پھر بھی خاموشی سے تماشائی دیکھتی رہتی؟ نہیں نا، تب میں نے مجبور ہو کر انتہائی قدم اٹھا لیا۔ تحسین بیگم نے اپنا جرم قبول کیا تھا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ امی اپنی جھوٹی انا کا پرچم بلند رکھنے کی خاطر آپ نے ایک نہیں 2 قتل کر ڈالے، وہ بھی اس شخص کی مدد لے کر، اور پھر سارا گناہ آیت کے سر پر ڈال دیا اور خود کو بچا لیا۔ بہرام نے سختی سے لب بیند کر غصے کو قابو کرنا چاہا تھا۔ کیونکہ تمہاری بیوی ہمارے گھر کے لیے منحوس ہے، تم نہیں سمجھو گے یہ باتیں۔ ایسی عورتیں اگلی نسلوں کی بھی بربادی کا باعث بن جاتی ہے، اسی لیے میں تمہیں اسے دور رکھنا چاہتی تھی۔ تحسین بیگم ڈٹائی سے جہالت کا مظاہرہ کر رہی تھی۔
امی، مروہ کی غلط حرکت پر آیت کو منحوس کہنے کی بجائے آپ اعلیٰ ظرفی دکھا سکتی تھی۔ مروہ کو معاف کر کے اس کو ہم بہترین انداز میں گھر سے رخصت کر دیتے اور ہر بات کا پردہ بھی رہ جاتا۔ باقی جو اس کا نصیب ہوتا وہ خود ذمہ دار ہوتی، مگر آپ نے بے حسی کی انتہا کرتے ہوئے اسے مار دیا۔ اور جانتی ہے یہ کالا علم اور جادو وغیرہ کتنا بڑا شرک ہے۔ آپ نے کالا علم کی مدد سے میری بہن کو اذیتناک موت دی۔ کیسی ماں ہے آپ؟ میں نے سوچا تھا مروہ اپنے گناہ کی سزا پانے کی مستحق ہے، اور اس بات کے لیے میں خود بھی ہمت جمع نہیں کر پایا۔ اسی لیے کسی سے سفلی علم والے ماہر شخص کا پتہ چلا تو میں اس کے پاس چلا گیا۔ اس نے مروہ کے بال اور استعمال شدہ قمیص کی آستین مانگی اور اپنے کام کو نہایت مہارت سے سر انجام دیا۔ آج میں اپنے وعدے کے مطابق بقیہ رقم ادا کرنے والی تھی، مگر تمہاری موجودگی سے میرا گھر سے نکلنا دشوار تھا۔ اسی لیے اس بابا کو پیغام بھجوایا کہ وہ خود اپنی بقیہ رقم لینے آ سکتا ہے رات کے وقت، تاکہ تم لوگ نہ دیکھ پاؤ۔ اسی لیے اس وقت یہ بابا یہاں پر موجود تھا اور اپنے کام کی داد وصول کر رہا تھا۔ تم نے بہت بڑی غلطی کر ڈالی ہے، یہ بہت پہنچا ہوا بندہ تھا۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ میری ہی غلطی تھی، مجھے کسی نہ کسی طرح خود ہی سارا کام کرنا چاہیے تھا۔ کسی کی مدد لے کر بڑا مسئلہ مول لینا نہیں چاہتا تھا۔ تحسین بیگم سنگ دلی کی انتہا پر تھی۔ خدا کا خوف کرے ماں، اپنی اولاد سے ایسا سلوک کرنے کے بجائے غمزدہ یا شرمندہ ہو کے آپ اب بھی اپنی ضد پر قائم ہے۔ خون تو آپ کا سفید ہو گیا ہے اور اس بات کا تانا آپ مجھے دیتی رہی ہے۔ سوچئے اپنے رب کو روز محشر کیا منہ دکھائے گی، اپنے جرم کو کیسے چھپائے گی، اس رب کے سامنے جو دلوں کے حال سے بھی بخوبی واقف ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس بات پر ساری زندگی معاف نہیں کروں گا۔ آپ کی بات مان کر میں نے ایک بے گناہ لڑکی کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ میں بغیر کسی ثبوت کے حد سے زیادتی نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اسی لیے اس کو واپس گھر لے آیا ہوں۔ مگر میں نے اس کو معاف نہیں کیا تھا، بلکہ میرے نرمی سے قائل کرنا چاہا تھا کہ اس کی محبت میں اپنی بہن کو بھی نظر انداز کر سکتا ہوں۔ میرا ماننا تھا کہ اس طرح وہ مطمئن ہو کر کبھی نہ کبھی ضرور کوئی غلطی کرے گی، مگر وہ گنہگار ہوتی تو غلطی کرتی نہ۔ میری خاموشی اور مسلسل اسی بات پر شک کرنے سے آپ مطمئن ہو گئے اور میری موجودگی میں اس شخص کو گھر پر بلا کر غلطی کر ڈالی۔ شاید آپ نے غلطی سے صحیح مگر بڑے دل سے مروہ کی میت کے سرانے بیٹھ کر اس کے لیے انصاف مانگا تھا، اور میری رب سے زیادہ انصاف کرنے والا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب میں مزید اس گھر میں آپ کے ساتھ ایک دن بھی نہیں رہ سکتا۔ میں آپ کی عزت کرتا تھا، خاموش ہو گیا۔ یہ نہیں کہہ سکا کہ شادی ہو جانے کے بعد بیوی کو اپنے گھر میں ہر مرد رکھتا ہے، تو میں یہ سب کر کے کیا غلط کر دیتا۔ آپ کی تو نیت ہی خراب تھی اول روز سے۔ آپ کو اس بات سے الجھن ہو رہی تھی کہ میں نے خود اپنے لیے لڑکی پسند کیوں کی، اور وہ بھی عام سے گھرانے کی۔ آپ جانتی ہے میرے لیے یہ مادی چیزیں کبھی اہمیت رکھتی ہی نہیں تھی۔ مجھے دل اور کردار کی خوبصورتی چاہیے تھی جو مجھے اس لڑکی میں ملی تھی، مگر افسوس آپ جیسی مادہ پرست انا کے ضد میں ڈوبی خود غرض ماں یہ بات کبھی نہیں سمجھ سکتی تھی۔ آپ رہی اپنے اس گھر میں اپنی انا کے ساتھ جو آپ کو اپنی اولاد سے زیادہ عزیز ہے۔ وہ وہاں سے جا چکا تھا اور تحسین بیگم آج اپنی انا کا بت ٹوٹنے پر پچھتا رہی، ورنہ احساس ہونے میں اتنی دیر ہو چکی تھی کہ خالی ہاتھ بس پچھتاؤ کے ساتھ جہاں اس کی بیوی بستر پر پڑی درد سے کراہ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو آیت، زندگی میں پہلی بار میں حقیقت کو پہچاننے سے قاصر رہا اور انجانے میں تمہارے لیے تکلیف کا باعث بنا ہوں۔ میں اپنی ذمہ داری پر تمہیں رخصت کر کے اس گھر میں لے کر آیا تھا۔ میں تمہاری خوشیوں کا ضامن تھا، مگر یہ فرض پورا کرنے میں بری طرح ناکام ہو گیا ہوں۔ تمہارے لیے تکلیف کا باعث بن کر بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے اپنی ماں پر اندھا اعتماد کیا تھا، سمجھ ہی نہیں پایا کہ وہ تم سے اس قدر نفرت کرے گی کہ تمہیں برباد کر کے رکھ دے۔ اس عورت سے میں کیا گلہ کروں جو اپنی سگی اولاد کی نہیں، مگر کاش تم نے مجھ پر اعتبار کیا ہوتا اور مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دیتی۔ کم از کم تمہیں اس طرح سے اذیت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اور نہ ہی پورے 3 روز پولیس اسٹیشن میں تفتیش کا سامنا کرنا پڑتا۔ وہ ضبط کی انتہاؤں پر تھا۔ میں کیوں سمجھ نہیں پایا کہ تم خوف زدہ ہو، کیوں تمہاری بے بسی محسوس نہیں کر پایا۔ بہرام نے بے اختیار آگے بڑھ کر آیت کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لیتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا۔ آج بند کمرے میں اپنی مردانگی کو بلا کر وہ شخص پوٹ پوٹ کر رو رہا تھا اور آیت حیرت سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس روز بہرام نے آیت کی ہر تکلیف اور ہر زخم پر مرہم لگایا تھا اور آیت کے ساتھ ایک رنگین رات گزار کے نئی زندگی کی آغاز شروع کی تھی۔